والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے نہایت ہی محترم قبلہ جناب حافظ سعید احمد صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ثاقب جامی صاحب، اور نقیب محفل جناب بھائی محمد جمشید صاحب، اور بانی محفل اظہر عباس ماہر حسیب صاحب، اور نعیم خان صاحب، اور باقی جو ان کے رفقا ہیں، تمام سامعین و ناظرین، ہم سب کے لیے خوش نصیبی ہے کہ آج کا یہ عظیم پروگرام سرکار دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کی خوشی کے اندر سجایا گیا ہے. اور سامعین وقار، تمام خوشیوں سے بڑھ کر خوشی سرکار دو جہاں، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کی ہے. اور نعمتوں میں سے تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت سرکار دو جہاں، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکات ہے. اب دوستو غور کیجئے، سنیے. انسان کو خوشیاں ملتی ہیں، کسی کو خوشی 1 گھنٹے کے لیے آتی ہے، کسی کے پاس خوشی چند لمحوں کے لیے آتی ہے،
کسی کے پاس خوشی ایک مہینے کے لیے ہوتی ہے، خوشی ایک سال کے لیے ہوتی ہے، چند سالوں کے لیے ہوتی ہے، یہاں دنیا تک محدود ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائیے سرکار کی شان پہ، سرکار کی عظمت پہ، سرکار ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کی آمد کی ہمیں خوشی ہوئی، اور یہ خوشی ایک لمحے کے لیے نہیں ہے، یہ خوشی ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ خوشی ہمیں ایک سال کے لیے نہیں ہے، اور یہ خوشی ہمیں اس دنیا تک محدود نہیں ہے، اور یہ خوشی ہمیں دنیا کے اندر بھی حاصل ہوگی، اور یہی خوشی ہمیں آخرت کے اندر بھی نصیب رہے گی۔ اور سنیے، نعمتیں ہوتی ہیں، اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں چند لمحوں کے لیے آتی ہیں، پھر وہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ابھی تو وہ نعمت اس دنیا کے اندر رہتی ہے، اور پھر دنیا کے اندر رہتے ہوئے چند سالوں میں وہ ختم ہو جاتی ہے، چند مہینوں میں ختم ہو جاتی ہے، چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ قربان جائیے سرکار کی شان پہ، سرکار کی عظمت پہ، ایک عظیم نعمت ہے کہ جو نہ دنیا میں ختم ہونے والی ہے نہ آخرت میں ختم ہونے والی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اور دوستو سنیے، خالق کائنات نے قرآن میں اعلان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے ہی آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اب دیکھیے خالق کائنات نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا، نعمت ہمیں عطا کی، خوشی ہمیں عطا کی، اور مالک کائنات نے اپنے پیارے محبوب سے مخاطب ہو کر کہا، اے پیارے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ لے کر جبریل امین آئے، سرکار کے سامنے قرآن پڑھا گیا، اور سرکار نے پوچھا، اے جبریل رب نے کیسے میرے ذکر کو بلند کیا ہے؟ اب جبریل امین مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک محبوب پوچھتے ہیں کہ کیسے ذکر بلند ہوا ہے؟ اب جبریل امین کو رب کائنات فرماتے ہیں، اے جبریل میرے محبوب کے پاس آئیے، ہم نے ایک اصول بنا دیا ہے، ہم نے ایک قانون بنا دیا ہے، ہم نے ایک ضابطہ بنا دیا ہے، اور جہاں ہمارا ذکر ہوگا اے پیارے تمہارا ذکر بھی ہوگا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، مالک کائنات نے فرمایا، اے جبریل محبوب سے جا کر کہہ دیئے کہ ہم نے یہ اصول بنا دیا ہے، اذا ذکرت، جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں تمہارا تذکرہ ہوگا۔ آئیے جناب آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، ابو البشر ہیں، اللہ نے سب سے پہلے تمہاری تخلیق فرمائی ہے، اور تمام سے پہلے اللہ نے تمہاری تخلیق کی، انسانوں میں سے آپ ابو البشر ہیں، رب نے اپنے دست قدرت سے بنایا، رب کائنات نے آپ کے اندر روح کو پھونکا، اب تم نے آنکھیں کھولی اور تیری نگاہ عرش اولی پہ گئی، تم نے وہاں کیا دیکھا؟ جناب آدم علیہ السلام بتاتے ہیں، جب رب کائنات نے میرے اندر روح پھونکی، میں نے آسمانوں کی سیر کی، اور میں نے نگاہ اٹھائی، میں نے عرش عظیم کو دیکھا، جب میں نے عرش کی زیارت کی وہاں اللہ کا ذکر پایا، اور ساتھ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر پایا، جہاں لا الہ الا اللہ موجود تھا وہاں محمد رسول اللہ موجود تھا۔ اور پھر جناب آدم علیہ السلام اپنے بیٹے جناب شیش علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں، اے بیٹا یہ نبوت کا تاج تمہیں عطا کیا جا رہا ہے، اب میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اے پیارے بیٹے شیش جہاں اللہ کا ذکر کرنا، ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو جب کہتے ہیں، اے بیٹا جہاں اللہ کا ذکر کرنا، ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا۔ اب جناب شیش علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے ابا حضور اللہ تو خالق ہے،
اللہ تو مالک ہے، اب محمد رسول اللہ یہ کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بیٹا جب میں جنت کے اندر گیا، میں جنت کی سیر کی، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، میں نے کوئی ایسی جگہ نہ پائی جہاں اللہ کا نام موجود ہو اور ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود نہ ہو۔ اور میں نے دیکھا جنت کے درخت دیکھے، ہر پتے پہ اللہ کا نام تھا، ساتھ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ اور میں نے حوروں کو دیکھا، حوروں کے سینوں پہ جہاں اللہ کا نام تھا، ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ اور میں نے غلمان کو دیکھا اور ان غلمان کی پیشانیوں پہ اللہ کا نام تھا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا نام تھا۔ میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی کہ جہاں اللہ کا نام ہو اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو۔ ہر مقام پہ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھا ہے۔